اسٹوڈنٹس انسائٹ پریپریشنز میں ویلکم۔ اسٹوڈنٹس ہم نے اسلامک ہسٹری کو سٹارٹ کیا تھا، تو پریویس لیکچرز میں ہم نے 5 ہجری تک کے جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ کے جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو 6 ہجری سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ 6 ہجری میں کون سے ایونٹس اکر ہوئے۔ 6 ہجری کو مسلمان عمرہ کے لیے مکہ گئے، مگر قریش نے حملہ کرنا چاہا۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں، تو قریش نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ مسلمان جو ہے وہ کعبہ کا عمرہ کریں۔ بعد میں مسلمان اور قریش کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا اور صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاں بازی کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان، ان کی 6 ہجری میں ایک بیعت رضوان ہوئی اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی۔ تو اس صلح حدیبیہ سے کا جو معاہدہ ہوا، اس سے میل جول اور تجارت کے راستے کھلے اور اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا۔ اب 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ریاستوں، مختلف ممالک کے جو سلاطین تھے ان کو اسلام کی دعوت بھیجی، جن میں کیسر روم جو ہے وہ جس نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، روم کا جو بادشاہ تھا، اور یمنی گورنر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا۔ کسرا کے شہنشاہ نے یہی کیا، ان کے یمن کے گورنر ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خود آئیں اور سمجھائیں کہ یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ، اور یہ کیا ماجرا ہے سارا۔ تو ایران کے جو خسرو پرویز تھے، ایران کے بادشاہ، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ مصر کے عزیز نے قاصد کی عزت کی اور اسلام قبول کیا اس نے، اور شاہ حبش نجاشی نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ 5-6 جو سلطان تھے مختلف ریاستوں کے، انہوں نے کیا بیہیویئر شو کیا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے 6 ہجری میں۔ اور اس کے بعد 7 ہجری میں جو مین ایونٹ ہے 7 ہجری کا، وہ ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ خیبر ایک علاقہ ہے۔ مسلمان 1600 تھے اور قیادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مرہب کا قلعہ قاموس فتح کیا، حضرت علی نے مرہب کو مارا، 20 دن میں قلعہ فتح کیا۔ ظاہر وہ یہودیوں کا قلعہ تھا، قلعہ قاموس، جس کو حضرت علی نے 20 دن میں فتح کیا۔ اس جنگ میں 93 یہودی جو ہیں وہ مارے گئے، 20 مسلمان شہید ہوئے۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا، یعنی کہ جب 6 ہجری میں صحابہ کرام عمرہ کے لیے گئے تو وہ عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے، اور اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد 8 ہجری میں غزوہ موتہ ہوئی، یعنی 8 ہجری کا جو مین ایونٹ ہے وہ غزوہ موتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو شرحبیل بصرہ نے قتل کیا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اور بصرہ کا جو بادشاہ تھا اس کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمان تعداد میں 3000 تھے اور قیادت جو ہے وہ زید بن حارث نے کی، جبکہ دوسری طرف کافر جو ہیں وہ 1,00,000 تھے، شرحبیل جس کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے حضرت زید، وہ شہید ہوئے، تو قیادت حضرت جعفر نے لے لی۔ اس کے بعد جعفر بھی شہید ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ انہوں نے سپہ سالاری کی۔ عبداللہ بھی شہید ہو گئے تو خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے سپہ سالاری کی۔ مسلمانوں کو خالد بن ولید دشمنوں سے نجات دلانا ہے، یعنی کہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے آلموسٹ 3 سپہ سالار جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد وہ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو جو ہے وہ دشمن سے نجات دلائی۔ اس کے بعد 8 ہجری کا جو اور امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے فتح مکہ۔ حدیبیہ معاہدہ ٹوٹنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو فتح کرنا چاہا، تو معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ جو ہوئی وہ معاہدہ ٹوٹا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کی۔ 10,000 مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ کفار مکہ مقابلہ نہ کر سکے اور مسلمان مکہ میں داخل ہو کر 360 بت جو ہیں وہ توڑ دیے۔ اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے، 13 کفار قتل ہوئے، یعنی کفار نے جو ہے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ابو سفیان چونکہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ہلاک ہو گیا، تو اس وجہ سے کفار کی جو طاقت تھی وہ کمزور پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار کو معاف کر دیا اور 15 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا۔ اب اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری کو حنین کے موقع پر لڑی گئی۔ مسلمان اور قریش کے قبیلے حوازن اور ثقیف کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ مسلمان 12,000 تھے جو پہلے لڑکھڑائے، بعد میں کفار کو شکست ہوئی، یعنی کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ ان کو شکست ہو رہی تھی، لیکن بعد میں مسلمان حاوی ہو گئے۔ رضائی بہن شیمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ کے وطن سے، تو وہ بھی اس جنگ میں گرفتار ہوئیں، اور صاحبزادے ابراہیم بھی 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو یہ مین ایونٹس تھے جو 8 ہجری میں ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ 9 ہجری کے جو مین ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس سے نیکسٹ جو ایونٹس ہیں یہ سیریز چلتی جائے گی۔ تو آپ کو اگر یہ لیکچر اچھا لگے آپ اس کے نوٹس بنائیں اور تیاری کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔